بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج حضرت علامہ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور سبھی لوگ شریک تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رکفا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا۔ چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکریوں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوبرو اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہ جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام علی مقام کے قتل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی، وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹھا تھا، کہا کہ میں بھی تو موقع کربلا میں شریک تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا۔ جیسے ہی اس نے بتی کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریا فرات میں کود پڑا، مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی۔ ایک فرات کیا کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ واقعی سے منقول ہے، مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے بازوؤں تک آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کے اس کے سامنے پنکھا جھلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے، وہ وویلا کرتا تھا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔